حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا خدشہ، تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا مطالبات لکھ کر دینے سے گریز۔ کمیٹی کے رکن نصرت قیصر کہتے ہیں مطالبات لکھ کر نہیں دیں گے، جو اجلاس میں کہہ دیا اسے ہی مطالبات سمجھا جائے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن نصرت قیصر کی گفتگو، کہتے ہیں اجلاس کے منٹس بن چکے ہیں، کاغذ دینا نہ دینا فارمیلٹی قرار۔ حکومتی کمیٹی کو اصل فیصلہ سازوں اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا نئی شرائط نے مذاکراتی کمیٹی کے اگلے اجلاس کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ تحریک انصاف موقف بدل رہی ہے، مذاکراتی عمل میں پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل، مذاکراتی عمل ڈاواں ڈول ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پی ٹی آئی کو سنجیدگی اختیار کرنے کی تلقین، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں حکومت سنجیدہ ہے، نیت صاف ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں دار و مدار پی ٹی آئی کے مطالبات پر ہے۔ تحریری مطالبات کے منتظر ہیں، جو مطالبات پورے کر سکے وہ ضرور کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی رسیدیں دکھا دیں تو ہی رہائی ملے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے رہائی کے ایگزیکٹو آرڈرز کو خارج از امکان قرار دے دیا، کہا ملک میں جمہوریت ہے، مارشل لا نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا بھی تحریک انصاف پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2، لاہور ملتان موٹر وے M3 پر داخلہ ممنوع، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج ہوگا یا نہیں، فیصلے کی تاریخ تبدیل ہونے کی خبریں زیر گردش۔ عدالتی عملہ بھی تصدیق یا تردید سے قاصر، بانی پی ٹی آئی کے وکلاء بھی تاریخ کی تبدیلی سے لا علم۔ صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے لیے 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ عدالتی عملے سے رابطہ کیا لیکن تاریخ کی تبدیلی سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ہی تاریخ کی تبدیلی کی خبریں مل رہی ہیں کہ 10-12 دن بعد فیصلہ آئے گا۔ خالد یوسف کا ابہام ختم کرنے کا مطالبہ۔ پی بی 45 کوئٹہ کی نشست پر پیپلز پارٹی کی کامیابی برقرار، 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کے بعد بھی علی مدد جتک فاتح قرار، 6883 ووٹ لے کر کامیاب۔ فارم 47 پر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری، درخواست گزار عثمان پرکانی دوسرے سے تیسرے نمبر پر جا پہنچے۔ جے یو آئی امیدوار کے ووٹوں کی تعداد بھی گھٹ کر 3731 ہو گئی، مقابلہ مشکل تھا۔ کامیاب امیدوار علی مدد جٹک کی 92 نیوز سے گفتگو۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کو 1 ارب 58 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ رقم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے اور بحالی پر خرچ ہوگی۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے تفصیلات عوام کو بتا دی۔ گلیاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بے قاعدگیوں کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ جی ڈی اے نے کروڑوں روپے مالیت کی اراضی اونے پونے داموں 99 سال لیز پر دے دی۔ تارکین وطن کے لیے نیشنل امیگریشن اور ویلفیئر پالیسی تیار۔ 92 نیوز پالیسی کی تجاویز معروضات سامنے لے آیا۔ اسرائیلی فوجیوں پر زمین تنگ، برازیل میں نسل کشی کے مقدمے کی تحقیقات کا حکم سنتے ہی اسرائیلی فوجی فرار۔ اسرائیلی فوجی بطور سیاح برازیل آیا تھا، آمد کا علم ہونے پر انسانی حقوق کی تنظیم عدالت پہنچی۔ ملک سے اسرائیلی فوجی کے فرار کی سخت مذمت، فوجی کو ملک سے باہر نکالنے میں اسرائیلی حکام کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے دوران امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ تقریب 20 جنوری کو منعقد ہوگی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ شاید پہلی بار ہو کہ کسی صدر کی تقریب حلف برداری کے دوران امریکی پرچم سرنگوں رہے۔ پرچم سرنگوں رکھنے کا فیصلہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کی وفات پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا۔ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر کی آخری رسومات جاری۔ افغان طالبان بھی ٹرمپ کے مداح، جرت مند رہنما قرار دے دیا۔ پرانی دشمنی بھلا کر اچھے تعلقات کے آغاز کی خواہش کا اظہار۔ افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس نے کابل میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا
کہ ممالک کے درمیان دشمنی یا دوستی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر امریکہ کی حکومت دوستی چاہے گی تو ہاتھ بڑھائیں گے۔ ماضی میں سوویت یونین سے لڑے، آج روس سے اچھے تعلقات۔ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد کو بچھڑے 12 سال بیت گئے۔ قاضی حسین احمد کی ملک و ملت کے لیے شاندار خدمات کا زمانہ معترف۔ قاضی حسین احمد 1987 سے 2004 تک 4 بار امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے، 2 مرتبہ سینٹ کے رکن بنے۔ ان کا 6 جنوری 2013 کو عارضہ قلب کے باعث اسلام آباد میں انتقال ہوا۔ ایلون مسک کے بعد ایک اور امریکی ارب پتی خلا کی محبت میں گرفتار۔ جیف بیزوس کی کمپنی بلیو اوریجن نے فلوریڈا سے راکٹ لانچ کرنے کی تیاری کر لی۔ 320 فٹ اونچا راکٹ نیو گلین اگلے ہفتے اڑان بھرے گا۔ نیو یارک کے مصروف علاقوں میں گاڑیوں کے داخلے پر فیس عائد۔ پرہجوم زون میں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ٹائمز اسکوائر اور وال اسٹریٹ جیسے مصروف مقامات شامل۔ عام اوقات میں $2.25، رش کے اوقات میں $9 فی دن ادائیگی کرنا ہوگی۔ نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والا بھارت طاقتور کے سامنے بے بس۔ چین نے لداخ کے مزید اہم علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھوٹان میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان۔ دفاعی ماہرین نے معاملہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مترادف قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں آج سے بدھ تک بارشوں کا الرٹ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بارش کے ساتھ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان۔ تبوک، مدینہ، حائل، قاسم، ریاض، مشرقی صوبہ البحا اور اسیر میں بارش ہوگی۔ امریکہ میں برفانی طوفان، 12 ریاستوں میں زندگی منجمد، 6 کروڑ 20 لاکھ افراد متاثر۔ امریکی محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کا انتباہ جاری کر دیا۔ خراب موسم کے باعث کئی ایئرپورٹس بند، پروازیں منسوخ۔ برطانیہ میں برفباری کے ساتھ ساتھ ژالہ باری اور بارش بھی امتحان بن گئی۔ بگڑے موسم نے برسٹل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن درہم برہم کر دیا۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت -8 ڈگری تک گر گیا۔ شمالی اور وسطی انگلینڈ میں سیلاب کی 38 وارننگز جاری۔ کئی علاقوں میں بجلی بھی بند۔ جرمنی میں برفباری کے باعث شدید سردی، سڑکوں پر برف کی تہ حادثات کا باعث کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ اداکارہ نیلم منیر پیا گھر صدار گئیں۔ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ مداحوں کی نیلم منیر کے سرخ عروسی جوڑے کی تعریفیں۔ دلہے کی ہاف وائٹ شیروانی نے بھی جوڑے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔